حسین انصاری صاحب، اور آج کی محفل سے ہمیں محظوظ فرمائیں جناب شاعر حسین انصاری صاحب۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں کچھ کلمات کہنا چاہتا ہوں اس مسجد کے سلسلے میں کہ آج مجھے یہ مسجد اور یہ جو پودا لگایا تھا میرے مرحوم ہمزلف طاہر نصیر قریشی صاحب اور دیگر صاحبان بھی اس میں شامل تھے، ان کی محنت اور ان کی لگن سے اور ان کی ایک سچی ایمانداری کوشش سے یہ آج پروان چڑھا ہے۔ اور اس کے زیر سایہ جو انہوں نے پودے لگائے تھے، میں فخر سے کہتا ہوں کہ یہی کہ میں ان کا خالو ہوں، تو اس وجہ سے میں تعریف کر رہا ہوں۔ جس طرح سے ان کی تربیت میرے سامنے ہوئی بچپن سے اب تک، میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں اور ان کے والدین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ تو یہ سیرا سارا جو ہے سب نصیر قریشی صاحب اور دیگر صاحبان جو اس میں شامل تھے، اور میرے محترم قبلہ صوفی صاحب کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، ان سے میری دوستی بھی تھی، ہمدردی بھی تھی، بہت شفیق انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جنت الفردوس میں جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ اب رہا میں موضوع کی طرف آتا ہوں، تو موضوع آج کا ہے تربیت اولاد۔ اب آپ صاحبان کو سب پتہ ہے کہ آج کل ہر انسان یہ رو رہا ہے کہ جی معاشرہ بڑا خراب ہو گیا ہے، اور یہ رونا کوئی بیجا بھی نہیں ہے، بلکہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے، اور حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا صرف رونے دھونے اور معاشرہ اور ماحول کو برا بھلا کہنے سے معاشرہ اور ماحول درست ہو جائے؟ ہرگز نہیں۔ معاشرہ ماحول کو درست سمت گامزن کرنے کے لیے ہمیں عملی محنت کرنی پڑے گی، اپنی چار دیواری کی تربیت بھی کرنی پڑے گی۔ چار دیواری سے مراد اپنے گھر کے ارد گرد جو اپنا ماحول ہے اپنے گھر کا، اس کو بھی دیکھنا پڑے گا، اسے کہتے ہیں چار دیواری کی تربیت۔ اب چار دیواری میں جو رہتے ہیں وہ سب احباب، رشتے دار، بچے سب اس میں آتے ہیں، تو من جملہ اس کی تربیت لازمی ہے۔ سب سے پہلے اصلاح معاشرے کی عملی محنت میں سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ ہر انسان اپنے گھر کی اصلاح کرنا شروع کر دے۔ سب سے پہلے خود کو اسلام کے سانچے میں ڈھالے اور بیوی کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرائے اور احکام اسلام پر عمل کرنے کی تلقین کرے، اور اس کے بعد اپنے بچوں کی تربیت شروع ہی سے اچھے نہج پر کرے، کیونکہ یہی تو معاشرہ، یہی تو معاشرے کے افراد ہیں۔ معاشرے کے افراد جب صحیح ہو جائیں گے تو معاشرہ خود بخود صحیح ہو جائے گا۔ وہ یا کہ معاشرے کی اصلاح میں اولاد کی تربیت ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے کی جائے؟ اولاد کی تربیت کہ وہ کون سے اصول و ضوابط اور تجربات اور مشاہدات ہیں جن سے بندہ مدد لے کر اپنی اولاد کی تربیت کرے۔
اس کے لیے چند پوائنٹس ہیں جن کا میں 1 بائی 1 مختصراً عرض کر دیتا ہوں، اس پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ آج کا جو سلسلہ چل رہا ہے اسے انگلش میں کہتے ہیں پیرنٹنگ ان ڈیجیٹل ایج۔ اولاد ایک ریئل ایسٹ ہے، اثاثہ ہے۔ آپ جیسے مکان کو، بلڈنگ کو کتنی چاہت سے خریدتے ہیں اور اس اثاثے پر کتنا یعنی آپ اس کو حفاظت کرتے ہیں اس کی، تو آپ جب مکانات اور دنیائی مسائل کے اندر آپ اتنی حیثیت دیتے ہیں ایسٹ کو، تو بچوں کو کیوں نہیں دیتے؟ بچوں پر لازم ہے، وہ آپ کا ایسٹ ہے، اس پر محنت کریں، ان کو تربیت دیں۔ اولاد کی تربیت کے لیے 10 پوائنٹس ہیں۔ نمبر 1، بچوں سے بات کریں۔ ہم بچوں سے بات نہیں کرتے عموماً، بچے ہمارے بات کرنا چاہتے ہیں، ہم انہیں ٹال دیتے ہیں کہ ہمیں وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ آپ موبائل پہ لگے ہیں، موبائل پہ آپ کو پروگرام اپنے پسند کا دیکھ رہے ہیں، بچے بات کرنا چاہ رہے ہیں، اسے ہم جھٹک دیتے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں۔ تو یہ پہلا پوائنٹ ہے، بچوں سے بات کریں، بچوں کی بات سنیں۔ ہم یہ بھی نہیں کرتے، بچوں کی بات بھی نہیں سنتے ہیں، اس کو درگزر کر دیتے ہیں، ٹائم نہیں ہے میرے پاس، میں مصروف ہوں، بعد میں سنیں۔ ان کے ساتھ کام کریں، انہیں سکھائیں۔ سیکھنا اور سکھانا اس کا عمل ہونا چاہیے دماغ میں پیرنٹس کے، خاص طور پر والد صاحب کے اور والدہ کے بھی، کہ بچوں کو سیکھے سکھائیں۔ اور والد صاحب چونکہ عملی طور پر دنیائی لحاظ سے وہ باعمل ہوتے ہیں، باہر کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، انہیں سکھائیں۔ آپ شاپنگ پہ جاتے ہیں، بچوں کو سکھائیں شاپنگ کیسے کرتے ہیں، اور تمام چیزوں سے واقف کرائیں ان سے، تو یہ بچے اسی طرح سیکھیں گے۔ نمبر 3، ضد اور شرارتوں کو کنٹرول کرنا۔ اکثر شکایت ہوتی ہے رشتہ داروں کو بھی، بہن بھائیوں کو بھی، والدین کو بھی، بچے بہت شرارتی ہیں، اور بڑے فخر سے بڑے اس سے کہتے ہیں میرے بچے بہت شرارتی ہیں۔ آپ بچوں کی برائی کسی کے سامنے کیوں کرتے ہیں؟ آپ بچوں کی اچھائی بیان کیا کریں، بچوں کو برائی کے طور پہ نہیں۔ اکثر وہ خواتین آپس میں ایک دوسرے سے اور کوئی موضوع نہیں ملتا ان کا، بچوں کی برائی شروع کرتے، میرا بچہ تو بہت ضدی ہے، یہ تو کہنا ہی نہیں مانے گا، باجی اس سے نہ کچھ کہنا، باجی اس کو کچھ نہیں، بڑا ضدی ہے۔ کیوں بھائی آپ کیوں کہتے ہیں؟ بچوں کی برائی کیوں کرتے ہیں کسی سے؟ تو اس لیے شرارتوں کو کنٹرول کرنا کسی اچھے طریقے سے کنٹرول کرو، پیار سے، محبت سے۔ شفقت بہت ضروری ہے بچوں کے لیے۔ نمبر 4، ہر چیز کو نو نہ کیجیے۔ بچہ کہتا ہے میں یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کو یہ دیکھیں کہ بچہ جو ہے کوئی مثبت چیز کرنا چاہ رہا ہے، عمل کوئی ایسا ہے جو اس کے لرننگ پوائنٹ آف ویو سے صحیح ہے، تو اس کو آپ نو نہ کیجیے، اچھا بیٹے کرو۔ اچھا پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، بچہ یہ نقصان ہوگا اس کا، تو اس کا آلٹرنیٹ سوچیں، متبادل انتظام کریں اس کا، تاکہ اس کی توجہ، اٹینشن ڈائیورٹ ہو۔ ہم ڈائیورٹ نہیں کرتے، ہم اس کو سختی سے نہیں بیٹے یہ نہیں کرنا آپ نے۔ تو یہ جو آپ کا جو رویہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے بچوں کے لیے۔ تو بچوں کو شفقت سے منع کریں اور آلٹرنیٹ کے بارے میں سوچیں۔ اگر بچہ ایک غلط کام کر رہا ہے اس کا فوراً سوچیں آلٹرنیٹ، بجائے اس کو آپ کنڈیم کریں، آپ سختی سے منع کریں یہ غلط ہے، یہ چھوڑ دیں۔ تربیت ایسے نہیں ہوتی بچوں کی۔ بچوں کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھیں۔ ہم بچے پسند کرتے ہیں کوئی چیز، نہیں بیٹے یہ نہیں، بھائی بچے پسند کریں ان کو سنو تو صحیح، کیا چیز پسند کر رہے ہیں، کوئی اچھی چیز پسند کر رہے ہیں۔ تو بچوں کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھیں۔ نمبر 6، بچوں کو کسی چیز کا تجربہ کرنے دیں، لیٹ دا ایکسپیریمنٹ۔ بچوں کو ایک تجربہ کر رہے ہیں، مثال کے طور پر انڈا اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ گر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اس میں سے زردی بھی نکلتی ہے، اس میں سفیدی بھی نکلتی ہے، ماں فوراً چلاتی، ہاں ایک انڈا توڑ دیا۔ انڈا 1 لاکھ روپے کا، کتنے کا ہوگا؟ توڑ دیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں،
اس کو بتائیں کہ یہ انڈے کی زردی ہے، اس میں کیا چیز ہے، یہ پروٹینز ہیں، سفیدی ہے اس کے اندر، اس سے کیا بنتا ہے، اس سے طاقت آتی ہے، اس کے فوائد، علم حاصل کروائیں اس سے، علم میں اضافہ ہوگا بچے کو، نہ کہ آپ ڈانٹ دیں کہ ہائے انڈا توڑ دیے، یہ کیا ہوا. ایسا نہیں کریں، یہ رویہ ٹھیک نہیں. بچوں میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کریں. نمبر 7، بچوں کو اکثر بات ہم چیز کرتے ہیں، کوئی چیز بات کرنی ہو انہوں نے تو ہم کنڈیم کر دیتے ہیں، ہم فیصلہ نہیں کر، ان کو جو ان کی صلاحیت ہے دبا دیتے ہیں. بچہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے کہ ابو یہ میرے ذہن میں یہ چیز ہے، یہ آئیڈیا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں تم ابھی بچے ہو، تمہیں نہیں پتا، جو اس طرح میں کہہ رہا ہوں ویسے کرو. تو آپ اس کی صلاحیت کو دبا رہے ہیں، کچل رہے ہیں، اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. تو للہ ایسا نہ کیجیے، اس میں لیڈرشپ پیدا کریں. کریٹو، بچہ کریٹو ہوتا ہے، وہ کچھ چیز بناتا ہے، پیش کرتا ہے، اس کو اپریشیٹ کریں کہ اب آپ دیکھیں یہ چیز نیگیٹو تو نہیں ہے، اس کے نقصان میں تو نہیں ہے، یہ چیز دیکھنا ہے باپ کی. اور اگر کوئی نیگیٹو کر رہا ہے تو اس کی اٹینشن ڈائیورٹ کرو کہ بیٹے یہ ایسا نہیں، یہ کام کرو، یہ ٹھیک ہے، تو پازیٹیو وے میں لے جاؤ اس کو. یہ چیزیں اس طرح ہیں. نمبر 8، ان سے اپنا رشتہ محبت کا رشتہ بنائیے. ہم تو ڈانٹ ڈپٹ میں رکھ دیتے ہیں، تو بڑا شرارتی ہے، تو کچھ نہیں کر سکتا، چل ہٹ جا پیچھے ہٹ. یہ نہیں، یہ رویہ نہیں. رشتہ بنائے محبت کا، پیار سے. یہ چیزیں تبھی تو ایک نسل بنے گی، ورنہ وہ آپ کے باپ بن جائیں گے، پھر مشورہ دیں گے آپ کو. ابا جی آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ تو گئے کام سے، بیٹھ جائیں، یہ نئی سوچ ہے، نیا ویژن ہے، نیا ٹیلی ویژن، نیا موبائل آیا ہے، یہ آپ کو کیا پتا. تو یہ چیزیں پھر وہ آپ کے باپ بنیں گے، آپ کو سکھائیں گے. تو اس لیے ان سے محبت کا رشتہ کریں، ان کو یہ احساس ہو کہ میرا باپ مجھ سے محبت کرتا ہے، کتنا شفیق ہے، میری ہر پسند کا ناپسند کا خیال رکھتا ہے. تو یہ چیزیں پیدا کریں، رویے میں تبدیلی لائیں، نرمی پیدا کریں. نمبر 9، کمپٹیشن، مقابلہ. بچوں کو مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے دیں، ان میں مقابلے کی ایک قوت پیدا کریں بچوں کو کمپٹیشن میں. لیکن یہ نہیں کہ بچہ کوئی ایک جو دوست ہے اس کا کلاس فیلو، وہ آگے بڑھ رہا ہے تو اس کو یہ سکھائے، اس کی ٹانگ کھینچ دے. نہیں، ایسے نہیں. یہ ہمارے بڑے لوگ بھی کرتے ہیں، چھوٹے بھی کرتے ہیں، بچے بھی کرتے ہیں. جو آگے کوئی ترقی کر رہا ہو، انہوں اگے نہیں جان دینا، انہوں ٹانگ کھینچ دینا چاہیے. یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ بچے بھی وہی کریں گے. تو ان سے کولیبریشن ہو، ان کا کوآپریشن کرو، کوآرڈینیشن کرو. اس کے بعد سمارٹ فون، بیماری، گھر بیماری. بچہ سمارٹ فون دیکھ رہا ہے، باپ بھی سمارٹ فون دیکھ رہا ہے، ٹائم کس کے پاس ہے، آپس میں کوآرڈینیشن نہیں، کوآپریشن نہیں. بڑی دیر میں بتایا آپ نے. اب تک یاد ہے دوسری طرف سے یہ چیزیں پہلے سیٹ کر دیا کرو بھائی میرے. کیا کرتے ہو آپ؟ تو پہلے سے کیوں نہیں آیا دماغ میں یہ؟ سر وہ نعت کے لیے ہوگا درس کے لیے. اب دوبارہ سے شروع کروں. اب یہ آواز آئی ہے. چلیں کوئی. اچھا جی، تو سمارٹ فون کی بات ہو رہی تھی. نمبر 10 آخری ہے یہ پوائنٹ، اس کے بعد میں اپنے کلام کی طرف آؤں گا. تو اوے فرام سوشل میڈیا، بچوں کو سوشل میڈیا سے اوے رکھیں، دور رکھیں. یہ سب سے بڑی بیماری ہے آج کی. ٹیلی فون، باپ بھی مصروف اسمارٹ فون پہ، بیٹا بھی مصروف. بچہ کھانا نہیں کھاتا، دودھ نہیں پیتا، کوئی دریا نہیں دیتا. اسمارٹ فون لاؤ یا آئی پیڈ لاؤ، آئی پیڈ میں وہ دیکھے گا کیریس جارج کا کوئی کارٹون دیکھے گا، پھر وہ کھائے گا. یہ گھر کہانی ہے یہ. تو خدا کے لیے دونوں والدین اس چیز پر سوچیں اور اس پر عمل کریں. اللہ کا دعا ہے کہ ہماری
سب کی یہ دعائیں قبول فرمائے، ہمارے بچوں کے گھرانوں گھر میں اور سب کے جو گھر میں جو بڑے لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اور تیسری آخری بات، بڑی بہت امپورٹنٹ بات ہے، میں انگلینڈ میں بھی میں نے خطاب کیا یہ اسی طرح، اور امریکہ میں بھی کیا، بہت بری طرح کنڈیم کیا ان کو میں نے۔ بچے بولتے ہیں وہ انگریزی گٹ مٹ شروع کر دیتے ہیں، ان سے اردو بولو، بیٹے آپ کا کیا نام ہے؟ ابو سے پوچھتے ہیں یہ انکل کیا پوچھ رہے ہیں، جبکہ وہ مادری زبان اردو ہے ان کی۔ تو یہ غلطی کس کی ہے؟ یہ دادا دادی کی ہے، نانا نانی کی ہے، یہ بزرگوں کا فرض ہے۔ میں اپنے پوتوں کو اردو میں بات کرتا ہوں، وہ کہتی ہے آپ کو انگلش ہی نہیں آتی۔ مجھے پوتی میری کہتی ہے آپ کو انگلش نہیں آتی، اس لیے کہ میں اردو میں بات کرتا ہوں۔ وہ کانوینٹ کی انگلش میڈیا ہے ان کا، لیکن ہماری وجہ سے وہ اردو میں بات کرتے ہیں۔ وہ آج پاکستان جاتے ہیں تو وہاں اردو بولی جاتی ہے تو اردو میں بات کرتے ہیں، ہمارا یہ کمیونیکیشن گیپ ہے۔ بھائی یہ فرانس ہو، فرینچ ہو یا انگلش ہو، یہ تو سیکھ ہی جائیں گے، یہ تو لازمی سیکھ رہے ہیں بچے۔ لیکن گھر میں میری استدعا ہے، التماس ہے کہ والدین، والدہ والد اپنے بچوں سے اردو میں بات کرو، فرینچ میں نہ بولو۔ فرینچ تو 8 گھنٹے لگا کے آتے ہیں بچے اسکول میں، وہ تو سیکھ ہی لیں گے، وہ تو کتاب بھی لکھ دیں گے فرینچ میں کچھ عرصے بعد، لیکن اردو میں ایک لفظ نہیں بول سکتے۔ تو لہذا میری گزارش ہے خواتین سے خاص طور پر، سن لیں گے کہ وہ اردو میں بات کریں تاکہ بچوں کی صحیح تربیت ہو۔ یہ بھی تربیت کا حصہ ہے کہ اپنی مدر لینگویج بھول رہے ہیں اور گٹ میٹ اور فرینچے پارلے فرانسے یہ شروع کر دیا۔ تو یہ پلیز میری یہ استدعا ہے، یہ آپ پوائنٹ نوٹ کر لیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ اب میں آتا ہوں دوسری طرف، اپنے کلام کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دعا ہے، یا اللہ سب مل کے آپ یہ دعا پڑھیں گے، میرے ساتھ دیں گے، اور انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ یہ گھڑیاں جو ہیں ہماری، اس میں اپنے ملک کے بارے میں بھی کچھ ہے، کچھ دعا مانگ تو مشہور حمد ہے یہ۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، عطا کر دے شان رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں،
الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ جو نادار ہے کچھ نہیں جس کے پلے، انہیں بھی دکھا دے حرم کے تو جلوے۔ جو نادار ہے کچھ نہیں جن کے پلے، انہیں بھی دکھا دے حرم کے تو جلوے۔ حضوری ہو سب کی دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ وطن کے بھڑکتے شرارے بجھا دے، وطن کے بھڑکتے شرارے بجھا دے، وطن سے تو دہشت گردی کو مٹا دے، اسے پھر اخوت کا گلشن بنا دے۔ میں امن و امان کی رضا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں۔ یہ سبحان اللہ کہنے سے آپ ہی کا فائدہ ہے اس میں، اور یہ میرے حافظ ماشاءاللہ برخودار بیٹھے ہیں، اس کی فضیلت وہ بیان کر سکتے ہیں کہ سبحان اللہ کہنے سے وہاں کیا چیز ملتی ہے۔ تو جب آپ کو چیز کوئی پسند آئے تو سبحان اللہ ضرور کہا کریں، اس میں کوئی ہچکچاہٹ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اتنے ماشاءاللہ سب بیٹھے ہیں بعض اور، تو اب ایک دوسری پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر میں کلام کی طرف آتا ہوں۔ بڑا خوبصورت کلام ہے اور عشق نبی سے ہے بہت ضروری اس میں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے۔ اچھا جی، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی حبیبنا۔ چلی گئی ہے یہ، نبی کے عشق نے جس کو ہنسی بنایا ہے، نبی کے عشق نے جس کو ہنسی
हंसी बनाया है नबी के इश्क ने, नबी के इश्क ने जिसको हंसी बनाया है वही फरीद वही दाता बन के आया है वही फरीद वही दाता बन के आया है नबी के इश्क ने। जहाँ कहीं भी कदम मेरा डगमगाया है, जहाँ कहीं भी कदम मेरा डगमगाया है सहारा देने करम आप ही का आया है सहारा देने करम आप ही का आया है नबी के इश्क ने। सता सकेगी ना हमको ये गर्मीए महशर, सता सकेगी ना हमको ये गर्मीए महशर हमारे सर पे हबीबे खुदा का साया है हमारे सर पे हबीबे खुदा का साया है नबी के इश्क ने। इसी तमन्ना में जीता हूँ कोई ये कह दे या रसूल अल्लाह। इसी तमन्ना में जीता हूँ कोई ये कह दे चलो चलो तुम्हें सरकार ने बुलाया है चलो चलो तुम्हें सरकार ने बुलाया है नबी के इश्क ने। सुभान अल्लाह। बुरा समझ के जहां ने झटक दिया जिसको बुरा समझ के जहां ने झटक दिया जिसको तेरे करम ने उसे भी गले लगाया है तेरे करम ने उसे भी गले लगाया है नबी के इश्क ने। फरिश्ते आते हैं रहमत के उस घर जिसने
آتے ہیں رحمت کے اس گھر جس نے تمہارے ذکر کی محفل سے گھر سجایا ہے، تمہارے ذکر کی محفل سے گھر سجایا ہے، نبی کے عشق نے جو سنگ کھا کے بھی طائف میں مسکرایا ہے، جو سنگ کھا کے بھی طائف میں مسکرایا ہے، وہ کوئی اور نہیں، وہ کوئی اور نہیں، آمنہ کا جایا ہے، وہ کوئی اور نہیں، آمنہ کا جایا ہے، نبی کے عشق نے غم حبیب خدا نے جسے نواز دیا، غم حبیب خدا نے جسے نواز دیا، علیم عالم غم میں بھی مسکرایا ہے، عمر عالم غم میں بھی مسکرایا ہے، عمر عالم غم میں بھی مسکرایا ہے، نبی کے عشق نے جس کو حسین بنایا ہے، وہی فرید وہی داتا بن کے آیا ہے، نبی کے عشق نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ